بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ علامہ حسن کیا خوب فرماتے ہیں، کس زباں سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں مدح خان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں۔ آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد کون ہیں، اس سلسلے میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ صحابہ، تابعین اور مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور مفسرین کی دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ متعدد صحیح طریقوں سے ثابت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شان مبارک میں تشریف لائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب سامنے بٹھایا اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ران پر بٹھایا، پھر ان پر چادر مبارک لپیٹی اور یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یوں فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما اور انہیں خوب پاک کر دے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے چادر اٹھائی تاکہ میں بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے چادر کھینچ لی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہو، خیر پر ہو۔ اور جو حضرات اہل بیت سے پنجتن پاک مراد لیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ حسن اور صحیح طریقوں سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، الصلاۃ اہل البیت، اے اہل بیت نماز پڑھو۔ پھر یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ تلاوت فرماتے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 روز صبح کے وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازہ پر تشریف لاتے اور فرماتے، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ، یعنی اے اہل بیت تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ پھر یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ تلاوت فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ 7 ماہ تک یہ معمول جاری رہا، ایک روایت میں 8 ماہ تک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصریح ہے کہ اس آیت میں پنجتن پاک سے مراد اہل بیت ہیں۔ اور بہقی نے اپنی سنن میں حضرت باصرہ بن اسقع جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سامنے قریب میں بٹھایا اور حسنین کریمین کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا، پھر ان سب کو دامن رحمت میں لے کر آیت تطہیر پڑھی۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر عرفہ کے دن دیکھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں، میں تم میں وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اسے اپنا رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، قرآن پاک اور میری عطرت اہل بیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمہ ہیں جو کنواری بطول مریم کی طرف القاء کیے گئے تھے۔ یہ سن کر عیسائی بہت غصہ میں آ گئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو بے باپ کے دیکھا؟ ان کے کہنے کا صاف مطلب یہ تھا کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ماننے میں تم کو تعجب کیوں ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دلائل نبوت سے ان پر آفتاب کی روشنی سے زیادہ حق کو ظاہر فرما دیا، مگر پھر بھی وہ لوگ جھگڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کی آیت نازل فرمائی اور حکم فرمایا، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں، یعنی گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالیں۔ چنانچہ صبح کو یا 3 دن کے بعد عیسائیوں کا گروہ اپنے بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ حاضر ہوا تو دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دست مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک ہے، اور حضرت علی شیر خود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے پادری عبد المسیح نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کسی پہاڑ کو ہٹنے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑ کو ہٹا دے گا، لہٰذا ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ نصران کے نصرانیوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے کہ نجران والوں پر عذاب بہت قریب آ چکا تھا، اگر وہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیے جاتے، اور قہر الہی کی آگ سے جنگل جل جاتے، اور وہاں کے چرند و پرند تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر تمام روئے زمین کے نصرانی ہلاک و برباد ہو جاتے۔ اے ایمان والو، اچھی طرح سے واضح ہو گیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے کون لوگ ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، تم آؤ اور میں آتا ہوں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن پاک ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا وہ پاک ذات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔